الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا معطر، ایک ایسا بہترین موضوع ہے کہ جس کی مثال ایک خوبصورت گلدستے کی ہے کہ جس میں مختلف پھول، مختلف اقسام کے، مختلف رنگوں کے پھول موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی مختلف سطحیں اور محبت اور وابستگی کی مختلف کیفیات ہیں، اور ہر فرد اپنے اپنے ذوق کے مطابق کہ کسی کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات زیادہ اہمیت اور زیادہ دلچسپی کا باعث ہیں، اور کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ نے ایک اجتماعی نظام قائم کر کے دکھایا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بحیثیت مجموعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی سیرت مطہرہ میں ہمارے لیے ایک بہترین درس اور بہترین سبق وہ اطاعت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں بھی ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ کتنا بہترین جذبہ کہ جو ان کی پوری زندگی پر محیط تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں جن کی بینائی کمزور ہو گئی، اور اس وقت انہیں طبیبوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جب وضو کرتے ہیں اور جب اپنے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو آپ اپنی شہادت کی انگلی کے ذریعے اپنی آنکھوں کے اندر بھی پانی داخل کرتے ہیں، آپ اس سے اجتناب کیجئے، اس کے نتیجے میں آپ کی نظر، آپ کی بینائی اور کمزور ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں اس سنت کو جاری رکھوں گا، میں اس سے باز نہیں آ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ہمارے لیے ایک بہترین رشد اور ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھا جائے۔ زندگی کے مختلف مراحل میں ایک والد ہو تو والد کی حیثیت سے کہ اللہ کے رسول نے حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ کی تربیت کیسی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حقوق کیسے ادا کیے، آپ نے ایک پڑوسی کی حیثیت سے اپنے فرائض کس طرح نبھائے، آپ نے اس ریاست میں، آپ نے اس معاشرے میں، آپ نے ایک شہری کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑوسی کی حیثیت سے کس طرح اس اجتماعیت کے اندر اپنے فرائض سر انجام دیے۔ آپ کی پوری حیات طیبہ کو اپنے سامنے رکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرنا، یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔